کہتے جناب ابو بکر صدیق سے میرا تعلق نہیں، تجھے کیا لگتا ہے ابو بکر صدیق اتنا سستا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے؟ تم نے حسین کی روضے کی زیارت کی ہے؟ کہتے ہاں زیارت کی ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ حسین کی قبر کے ساتھ کوئی اور قبر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں قبریں تو دو اور بھی ہیں۔ ہم نے کہا دو قبریں اور ہیں تو پھر بتاؤ وہ قبریں کن کی ہیں؟ کہتے وہ کربلا کے شہیدوں کی قبریں ہیں، حسین کے بھائیوں کی قبریں ہیں، علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں؟ زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا، حسین کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ان علی کے دو لالوں کے اور حسین کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گا۔ بتائے تو کیسے بتائے؟ چونکہ جو نانا کی قبر کا نقشہ ہے وہی نواسے کی قبر کا نقشہ ہے۔ نانا کی قبر کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہیں، اور حسین کی قبر کے ساتھ بھی حسین کے بھائی ابو بکر و عمر دفن ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بلال کالونی کرنگی کراچی سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام سے عقیدت و محبت کا دم بھرنے والے جانباز مجاہد جیال کارکنوں، آج کی اس خوبصورت پروقار کانفرنس میں طویل عرصہ کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے، تھوڑی ہی دیر کے بعد مجاہد اسلام، قائد اہل سنت، حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ انگیز خطاب ہونے والا ہے۔ خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر برادر محترم عبدالقادر صاحب، برادر محترم امیر معاویہ صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی جانے والی کوشش کو دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ماہ جمادی الثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر عام و خاص اس بات کو جانتا ہے کہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضور علیہ السلام کے مصلی کے وارث جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
22 جمادی الثانی کو جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت کا منظر یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا کہ نیا کپڑا میری بجائے کسی اور کے کام آئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 22 جمادی الثانی کو پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا، یہ مکہ کا وہی تاجر ہے جس کی ریشم کی دکانیں تھیں، یہ مکہ کے وہی تاجر ہیں کہ جن کے مال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے نفع ہوا اتنا کسی اور کے مال سے مجھے نفع نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 18 سال کی عمر میں جو تعلق بنایا اسے زندگی کی آخری سانسوں تک نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ آج بھی دنیا جب تعلق، پیار، محبت کی مثال دیتی ہے تو یار غار کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے تعلقات ہوں گے، لیکن جیسا تعلق نبی اور صدیق کا تھا ایسا تعلق کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے۔ دنیا اس بات کو جانتی اور مانتی ہے کہ جو باہم تعلق اور پیار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی مکرم کے مابین تھا، صرف 2-4 موقعوں پر نہیں بلکہ ایسے ایسے موقع آئے کہ جب کفار کی طرف سے بھاری وار ہوا، صحابہ کرام وقتی طور پر اگر منتشر بھی ہوئے تو لکھنے والے نے یہ ضرور لکھا کہ حضور کے ساتھ ٹھہرنے والوں میں ایک ابو بکر ضرور تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی محبت رسول میں وہ انداز بھی اپنایا کہ جب حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا تو ابو بکر کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو اپنے بدن کا قیمتی لباس اتار کر حضور کے اشاروں پہ لا کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا اور خود ٹاٹ کا لباس خرید کر زیب تن کیا، اور کانٹوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس لباس کو اپنے لیے استعمال کے قابل بنایا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جناب ابو بکر صدیق جب پہنچے تو رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پاک پیغمبر سے کہو کہ ابو بکر صدیق تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جب پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مانگا اور ابو بکر صدیق کے پاس اپنے تن پر سجائے ہوئے قیمتی لباس کے سوا کچھ نہ تھا، وہ بھی آپ کے اشاروں پہ لا کے ڈھیر کر دیا اور سستا ٹاٹ کا لباس پہن کے اپنے سطر کو ڈھانپ رکھا ہے۔ دوسری بات جو عرشوں والے رب نے جناب ابو بکر صدیق کے حصے میں رکھی تھی وہ کیا تھی؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کو رب کریم نے بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رب کریم ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر بتا کیا تو اس حال میں راضی ہے؟ ساری دنیا اللہ کی رضا کی جستجو میں ہے، اور یہاں رب کا پیار ابو بکر سے اتنا ہے کہ رب خود پوچھتا ہے ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کے مصلی پہ آنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ دیگر صحابہ کرام میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اگر اس عنوان پر تفصیل سے بات کی جائے تو کی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا ایک شان یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور ہاتھ پر بیعت کی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بعد غیر نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کے بعد 2 غیر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کے بعد 3 لوگ جو غیر نبی تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔
حضرت علی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر جن کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس عمر نے بھی حضور کے جانے کے بعد ایک غیر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تمام صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے سوائے نبی کے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی نہیں۔ مصلی کے وارث بننے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق نے حصہ نہ دے کر حضور کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، حضور کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ ذرا ٹھہر کے سنو تو صحیح، کس ابو بکر صدیق پہ الزام لگا رہے ہو جس نے شاہی سے اپنا کفن بھی بنانا گوارا نہ کیا؟ کس ابو بکر صدیق پر الزام لگا رہے ہو جس ابو بکر صدیق نے پرانے کپڑوں میں دفن ہونا گوارا کیا؟ کس ابو بکر صدیق پر بات کر رہے ہو؟ ہوش سے بات کرو، منہ سنبھال کے بات کرو، عقل کو استعمال کرو۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے، اگر بیوی نے میٹھا پکا کے رکھ دیا تو ابو بکر نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ آپ کے ایک دن خواہش تھی زبان پر کہ مجھے میٹھا کھانے کو کچھ ملے، تو میں نے کہا میٹھا تو کچھ نہیں، آپ کی خواہش پر میں نے تھوڑا تھوڑا روزانہ پیسہ بچایا اور آج آپ کے لیے میٹھا بنا کے لے آئی۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کی ریشم کی دکانیں تھی لیکن حضور کے مصلی کا وارث بنا، تو ابو بکر نے کیا کیا؟ کہا نہیں، اگر ایک میٹھا کھانے کی بقدر بیت المال سے میں زیادہ لیتا ہوں تو مجھے کٹوا دینا چاہیے وہ اضافی وظیفہ۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس پہ باغ فدق کا الزام تم لگاتے ہو، جس کو کسی نے کہا ابو بکر بتائیں آپ کا وظیفہ بیت المال سے ہوگا تو کتنا ہوگا؟ ابو بکر نے کہا میرا وظیفہ اتنا ہوگا جتنا مدینے کے عام مزدور کا وظیفہ ہے۔ کہا ابو بکر مدینے کے عام مزدور کے وظیفے میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہا اگر میرا اس میں گزارا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میں مدینے کے مزدور کے وظیفے کو زیادہ کر دوں گا۔ جس ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے مصلی پہ آنے کے بعد قوم کی خدمت کا وہ معیار قائم کر دیا کہ ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد جناب عمر نماز فجر کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے پوچھا لوگوں بتاؤ کوئی ایسا کام جو ابو بکر نے کیا ہو میں عمر نے نہ کیا ہو، ذرا مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی وہ کام کروں۔ لوگوں نے بتایا عمر ابو بکر کا یہ معمول تھا، وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے سامنے پہاڑی پہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی روٹی ہوا کرتی تھی۔ آپ خلیفہ بن گئے لیکن آپ ابھی تک نماز فجر کے بعد روٹی کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا عمر آپ کے اندر یہ ایک بات ہے جو ابو بکر کے زمانے میں تھی لیکن آپ کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک روٹی لی اور روٹی لے کے نماز فجر کے بعد پہاڑ پر چڑھے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد جناب عمر نے دیکھا ایک شخص غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے یہی وہ شخص ہے جس کے لیے روزانہ ابو بکر روٹی لے کے آتے ہوں گے، یہی وہ شخص ہے جس کی خدمت کے لیے جناب ابو بکر روزانہ نماز فجر کے بعد اس پہاڑ پر چڑھ کے غار کے دہانے پہ آتے ہوں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے روٹی کو توڑا، میں اس کے قریب ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کوئی نہیں، میں نے لقمے کو جب اس کے منہ میں ڈالا اس بوڑھے کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا او بابا تجھے تو نظر کوئی نہیں آتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ ابو بکر دنیا میں نہیں ہے؟ اس بوڑھے نے کہا ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، ابو بکر پہلے لقمے کو اپنے منہ میں چبایا کرتا، اس کے بعد پھر اس لقمے کو میرے منہ میں دیتا۔ آج بغیر چبایا ہوا لقمہ جب میرے منہ میں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج ابو بکر کس کے سوا کوئی اور آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر دنیا سے جا چکا ہے۔ اس ابو بکر صدیق پر یہ الزام لگانا کہ اس ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو فدق سے حصہ نہیں دیا، نبی کی میراث کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں کیا۔ عقل کے اندھو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا حضور کے حرم میں ابو بکر کی بیوی بیٹی عائشہ نہیں ہے؟ کیا حضور کے حرم میں عمر کی بیٹی حضرت حفصہ نہیں ہے؟ اگر تو پاک پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر نے اپنی بیٹی جو حضور کے نکاح میں تھی اور حضور کے جانے کے بعد بیوہ ہوئی اور حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی پراپرٹی سے حصہ دار تھیں، اگر تو ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو حصہ دے دیا،
عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو حصہ دے دیا لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، تو ابو بکر نے ظلم کیا، عدل نہیں کیا۔ عمر نے بھی ظلم کیا، عدل نہیں کیا۔ لیکن اگر ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا، عمر کی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا، نبی کی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا، اور اس حدیث کے تحت نہیں دیا کہ انبیاء کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں، انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے کر بتا دیا، ابو بکر نے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ عمر کی بیٹی کو حصہ نہ دے کر بتلا دیا، عمر نے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ چلتے چلے جاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، علی نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان کے دور کی تقسیم کو باقی رکھ کر بتا دیا، علی کو ابو بکر پر اعتماد ہے، علی کو عمر پر اعتماد ہے، علی کو عثمان پر اعتماد ہے۔ اگر اعتراض باغ فدق کے معاملے میں ابو بکر پر ہوگا تو وہی اعتراض علی پر بھی ہوگا، اگر عمر پر اعتراض ہوگا وہی اعتراض علی پر بھی ہوگا، عثمان پر ہوگا وہی اعتراض علی پر بھی ہوگا۔ جب تمام نے ابو بکر کی تقسیم کو باقی رکھا تو ماننا پڑے گا محمد کا فرمان بھی سچا ہے، محمد کا ابو بکر بھی سچا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے مصلی کے وارث ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو باغ فدق کی تقسیم کے 3 مصارف تھے، انہی 3 مصارف کے تحت حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو باقی رکھا اور جاری رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہی 3 مصارف کے تحت اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہی۔ آج حضرت ابو بکر پر اعتراض کرنے والا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوری کو بتلانے والا، در حقیقت یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں حضور کے گھرانے سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے مجھے پیار اس لیے نہیں ہے کہ اس نے فاطمہ سے محبت اور پیار نہیں کیا۔ اور میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کیا ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما حضرت فاطمہ کی تیمارداری برابر کرتی رہی یا نہیں کرتی رہی؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ حضرت اسما حضرت فاطمہ کی دوا دارو میں شامل رہی یا نہیں رہی؟ یہاں تک نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے حضور کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ صرف 1 مرتبہ مسکرائیں، اور مسکرانے کا وہ موقع وہ تھا جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما بنت امیس سے کہا، اسما بتاؤ کیا میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح مدینہ کی دوسری لوگوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، دوسری عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے؟ جناب اسما نے جواب دیا، میں نے حبشہ کے اندر عورت کا جنازہ اٹھانے کا ایک مختلف انداز دیکھا ہے جس سے عورت کا جسم دوسروں پر نمایاں نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا بتاؤ وہ طریقہ کون سا ہے؟ حضرت اسما نے چارپائی کو بچھایا، بچھانے کے بعد کھجوروں کی ان تمام شاخوں کو لیا جو کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی، ان تمام کو چارپائی پر رکھ کے جب اس کے اوپر کپڑا ڈالا، حضرت فاطمہ حضور کے جانے کے بعد حضرت اسما کے اس عمل کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مسکرائی، اور حضرت اسما کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسما تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا، تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا کہ اب اس طور پر اگر میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے جانے کے بعد میرا جسم کسی پر ظاہر نہیں ہوگا، نمایاں نہیں ہوگا۔ کہتے آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں دوری ہو گئی، اور اگر دوری ہوتی تو جب جنازہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، کھڑے ہوئے حضرت علی بھی تھے، موجود حسن و حسین کے بابا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، جناب ابو بکر صدیق کے سامنے بھی حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے کہا علی آگے ہو جاؤ، نبی کی بیٹی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ علی نے کہا میں نے پاک پیغمبر کا یہ فرمان سن رکھا ہے،
جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ آ جائے. بیوی میری ہے، بیٹی نبی کی ہے، لیکن آج اگر جنازہ پڑھائیں گے تو حسن و حسین کے بابا علی نہیں بلکہ حضور کے مصلی کے وارث ابو بکر پڑھائیں گے. حضرت ابو بکر نے پھر جنازہ پڑھایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد وہ وقت آیا جب حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے تو یہی اسماء بنت امیس جو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرتی، جنہوں نے حضرت فاطمہ کی نہ صرف یہ کہ تیمارداری کی بلکہ حضرت فاطمہ کو کفن پہنانے والی، حضرت فاطمہ الزہرا کی آخری دم تک خدمت میں رہنے والی حضرت اسماء بنت امیس، جب حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے تو اس اسماء کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. اس اسماء کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. اور اس اسماء سے حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد بن ابو بکر. یہ محمد بن ابو بکر بیٹا ابو بکر کا ہے، بیٹا ابو بکر کا ہے، اور حضرت علی کے گھر میں اس کی پرورش ہو رہی ہے. بیٹا ابو بکر کا ہے، تربیت حضرت علی فرما رہے ہیں. بیٹا ابو بکر کا ہے اور حضرت علی کے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے. بیٹا ابو بکر کا ہے، کھیلتا حسن و حسین کے ساتھ ہے. بیٹا ابو بکر کا ہے، کھیلتا علی کے بیٹوں کے ساتھ ہے. اگر حضرت علی کو ان کے کہنے کے مطابق وہ تکلیف سے گزرنا پڑا ہوتا کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا، حضرت فاطمہ کے بازو کو توڑا گیا، حضرت فاطمہ اسی دکھ اور تکلیف اور اس کربناک منظر سے گزرنے کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئیں، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد کیا حضرت علی اپنے گھر میں حضرت ابو بکر کے بیٹے کی پرورش کر سکتے؟ حضرت ابو بکر کی بیوہ سے نکاح کر سکتے؟ حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کے جنازے کے لیے کھڑا کر سکتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کا اعتماد متزلزل ہوتا تو یہ ساری رشتہ داریاں اور سارا باہم اعتماد و محبت کا یہ خوبصورت گلدستہ ہمیں دیکھنے میں کبھی نظر نہ آتا. لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں؟ علی المرتضیٰ نے نہ صرف یہ کہ ابو بکر پر اعتماد کیا، محبت کا اظہار کیا، بلکہ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتایا کہ مجھ علی کو ابو بکر سے محبت ہے. علی نے اپنے پوتے حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتایا مجھے ابو بکر سے محبت ہے. علی نے اپنے پوتے حضرت حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتایا مجھے ابو بکر سے محبت ہے. پھر حضرت علی کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت عمر کے نام پر حضرت علی نے رکھ کر بتایا مجھ علی کو عمر سے محبت ہے. پھر حضرت حسن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی حضرت علی نے عمر رکھ کر بتایا میرے پوتے کا نام بھی عمر ہوگا کہ مجھے عمر سے محبت ہے. پھر حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی عمر کے نام پر رکھ کر حضرت علی نے بتایا کہ مجھے عمر سے محبت ہے. اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا، پوتے کا نام ابو بکر عمر رکھا. دوسرے بیٹے کی اولاد ہوئی، ان کا نام ابو بکر عمر رکھا. کیا یہ سارا گلدستہ اس بات کی بیان دلیل نہیں ہے کہ ابو بکر، عمر اور حضرت علی ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا، ایک دوسرے سے جدا، ایک لمحے کے ایک دوسرے سے دور ہو سکتے؟ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے. بعض لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں. زیارت کے لیے، زواری کے لیے جو سفر کرتے ہیں وہ کبھی آپ سے مل جائیں تو ان سے پوچھیں کہ حضرت حسین کے قبر کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ کہتے ہیں جی ہاں حضرت حسین کی قبر کی زیارت کی ہے. عمرہ کرنے والے سے پوچھیں حسین کے نانا محمد کریم کی قبر کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ تو ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کہتا ہے جی میں نے زیارت کی ہے، اللہ نے بڑا موقع دیا، بڑی مہربانی کی. عمرہ کرنے والے سے پوچھیں، حج کرنے والے سے پوچھیں جب حضور کی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کی زیارت کے لیے پہنچے
تو کیا وہاں صرف حضور کی قبر تھی یا اور بھی کوئی قبر تھی؟ تو ہر شخص بتاتا ہے کہ جی ہم نے تو وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر کی قبر ہے اور حضور کے ساتھ حضرت عمر کی قبر ہے۔ میں نے کہا آپ نے بتا دیا، ایمان تازہ ہوا آپ کا دیکھ کر، ہمارا سن کر۔ زواری پہ جانے والے سے پوچھو تم نے حسین کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہتے ہاں زیارت کی ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ حسین کی قبر کے ساتھ کوئی اور قبر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں قبریں تو دو اور بھی ہیں۔ ہم نے کہا دو قبریں اور ہیں تو پھر بتاؤ وہ قبریں کن کی ہیں؟ کہتے وہ کربلا کے شہیدوں کی قبریں ہیں، حسین کے بھائیوں کی قبریں ہیں، علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں؟ زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا، حسین کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ان علی کے دو لالوں کے اور حسین کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گا۔ بتائے تو کیسے بتائے؟ چونکہ جو نانا کی قبر کا نقشہ ہے وہی نواسے کی قبر کا نقشہ ہے۔ نانا کی قبر کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہیں اور حسین کی قبر کے ساتھ بھی حسین کے بھائی ابو بکر و عمر دفن۔ یہ منظر قیامت کی صبح تک نانا کے روزے کا بھی باقی رہے گا، نواسے کے روزے کا بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ منظر بتلاتا رہے گا نانا نے بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزاری اور حسین بھی بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزارتے۔ میں نے کہا رب کریم یہ نواسہ بھی اعلیٰ، یہ نانا بھی اعلیٰ، کائنات میں اس جیسا نواسہ بھی کوئی نہیں اور ان کے نانا جیسا نانا بھی کوئی نہیں۔ کوئی شک نہیں دنیا میں جب کسی جگہ پر ایٹمی آلات ہوں، حساس چیزیں ہوں، یا ملک کی قیادت ہو، ایوان صدر ہو، یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی رہائش گاہ ہو، یا جناب آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کے دفاتر اور ان کی رہائش گاہیں ہوں، تو کہتے ہیں جناب وہاں پہ عام بندے کو جگہ نہیں ملتی، وہاں سے جانا پڑتا ہے تو ناکوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے تو مختلف چوکیوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، اور جو کوئی وہاں سے گزرے تو اس کی تلاشی ہوتی ہے، مسلح وہاں پہ نہیں جا سکتا، وہاں پہ جانے والا گولی اور بارود کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں پر جانے والا ہر طرح کی شناخت کروانے کے بعد پھر وہاں پہ جا سکتا ہے۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں پوری کائنات میں سب سے قیمتی ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ رب کریم جب لوگ یہاں پہ کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو بڑے بڑے سکیننگ گیٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دروازے اور چوکیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو وہاں پر بھی کوئی سکیننگ گیٹ ہے یا نہیں، وہاں پہ بھی کوئی واک تھرو گیٹ ہے یا نہیں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور تک پہنچنے کے لیے 2 سکیننگ گیٹ لگے ہوئے، 2 واک تھرو گیٹ لگے ہوئے، ایک گیٹ کا نام ابو بکر ہے، ایک گیٹ کا نام عمر ہے۔ وہاں سے گزرنے والے کی شناخت ہوتی ہے، جو مسکرا کے گزر جائے محمد کا غلام ہوتا ہے، جس کی پیشانی پہ بل ہو جائے اس کو اپنے باپ کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ سکیننگ گیٹ ہیں جہاں سے صرف حلالی گزرتے اور مسکرا کر گزرتے ہیں، جہاں سے گزرنے والا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بغیر پیسے دیے بھی کروا سکتا ہے۔ کہتے جناب ابو بکر صدیق سے میرا تعلق نہیں، تجھے کیا لگتا ہے ابو بکر صدیق اتنا سستا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے؟ ابو بکر آتا ہے تو حق نواز کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتا ہے ضیاء الرحمن اور اسحار القاسمی کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتے ہیں اعظم طارق اور الشیر حیدری کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں غازی اورنگزیب فاروقی کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں ایمان والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور ابو بکر ہیں ہی صرف ایمان والوں کے امام۔ جس کے دل میں ایمان ہے ابو بکر اسی کا امام ہے، جس کے دل میں ایمان نہ ہو ابو بکر اس کا امام ابو جہل، عتبہ و شیبہ، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سبا کی ذریت
تمہیں ہم نے کب کہا کہ ابو بکر تمہارا امام ہے؟ ابو بکر تو علی کا امام ہے، ابو بکر تو حسن کا امام ہے، ابو بکر حسین کا امام ہے، ابو بکر طلحہ زبیر کا امام ہے، اور ابو بکر وہ ہے جس کو جنت یوں استقبال کرے گی کہ پاک نبی نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، صحابہ کرام اہل بیت عظام کی ناموس کے تحفظ کے لیے تحفظ بنیاد اسلام بل آیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس بل میں کیا تھا؟ اس بل کے اندر پہلی بات یہ تھی، جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو اس کے آخر میں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے ایمان کی ترجمانی ہے یا نہیں؟ آپ کے جذبات کی ترجمانی ہے یا نہیں؟ قادیانیت کے لیے راستہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار دے دیا جائے گا تو ختم نبوت کے منکر کے لیے راستہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بل کیا کہتا ہے؟ وہ بل کہتا ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ازواج میں حضرت خدیجہ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، یا حضرت سودا اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ، امہات المومنین میں کسی کا بھی نام نامی اس میں گرامی آئے تو شروع میں ام المومنین لکھنا ضروری ہے، آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا ضروری ہے۔ جہاں حضور کی 4 بیٹیوں، حضور کے 3 بیٹوں کا ذکر آئے گا، ان کے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا یا رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلفاء کا جہاں نام آئے گا اس سے پہلے خلیفہ راشد یا خدا کے ہدایت کردہ خلیفہ یہ اردو میں لکھنا ضروری، اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ضروری ہے۔ کیا بل کی ان عبارات کے ساتھ اس ملک میں کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے؟ بتائیں، کر سکتا ہے؟ جس دل میں حضور کی محبت ہے کیا وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ خاتم النبیین نہ لکھا جائے؟ جس دل میں امہات المومنین کی محبت ہے کیا وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ ام المومنین نہ لکھا جائے؟ لیکن ایک طبقے نے اختلاف کیا۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو ہم نے پھر اپنی بات کو سالوں میں سمجھانے کی بجائے ایک پریس کانفرنس جو غیر مسلم طبقے نے کی اس کو سامنے رکھ کر تمام مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے تھا، مغالطہ ہوا ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں تھا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ اور کہتے جناب وہ راتوں رات پاس ہونے جا رہا تھا، اجلت میں پاس ہونے جا رہا تھا۔ جو راتوں رات کی پیداوار ہو اس کو راتوں رات ہی لگتا ہے۔ 1.5 سال تک اس بل پہ کام ہوا، اور مجھے پتا ہے یہ جنہوں نے کہا نا راتوں رات، یہ راتوں رات والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حلقے کے چند 100 لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر یہ گفتگو کی اور اپنے حلقے کے اندر اس کے کلپ چلوائے، چند 100 لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آنے والے بلدیات ہوں یا آنے والے عام انتخابات ہوں، آپ نے اپنے کلپ چلوا کر چند 100 لوگوں کو تو مطمئن کر لیا، لیکن عام انتخابات میں آپ اپنے حلقوں میں جائیں، آپ سے چند 100 نہیں، لاکھوں ہزاروں اہل و سنت پوچھیں گے کہ خاتم النبیین کے بل پر آپ نے اختلافی نوٹ کیوں لکھا تھا؟ آپ سے پوچھیں گے آپ نے خلیفہ راشد کے لکھے ہوئے بل سے اگر اپنے آپ کو جدا دکھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی تو کس بنیاد پر کی تھی؟ احترام کو قائم کرنے کا اور گستاخی کو روکنے کا یہ بل جو پنجاب اسمبلی میں آیا، وقت آنے والا ہے جب صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں، اللہ کے رسول کی ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کا قانون پورے ملک کے لیے بنے گا انشاءاللہ۔
آپ پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے انشاءاللہ؟ آپ پہلے بھی بیدار تھے، آئندہ بھی بیدار رہیں گے یا نہیں رہیں گے انشاءاللہ؟ اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا اس کے بدلے میں ہمیں صرف اور صرف ایک لمحہ اور ایک موومنٹ کہ دن قیامت کا ہو، ابو بکر صدیق یہ کہہ دے یا رسول اللہ یہ میرے ہیں. یہ ایک لمحہ اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری پوری زندگی کی محنت تمام ہے. آج کوئی کسی کا ورکر، کسی کا ووٹر، کسی کا سپورٹر کسی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کسی پولنگ ایجنٹ کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو جیتنے والا ایم این اے ایم پی یہ تھپکی دے کے کہہ دے یہ میرا بڑا خاص ہے. وہ کہتا جناب آپ نے نام لے کے پکار لیا، اب میری تھکاوٹ اتر گئی، میرے جناب پسینے کا بدلہ آ گیا. ابو بکر ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے آپ نبھانے میں مشہور ہیں، آپ لگانے میں مشہور ہیں. 1400 سال کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ سے لگائی ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے ساتھ نبھا جائیں گے. اے ڈنگ کھا کے مصطفیٰ کے پہرے دینے والے، دن قیامت کا ہو تو ہمیں یاد رکھنا. اور ابو بکر میرے نبی سے تعلق جتنا آپ کا ہے اتنا یاران مصطفیٰ میں اور کسی کا نہیں ہے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے آپ کی عزت اور حرمت کا تحفظ کرتے ہوئے ہتھکڑی پہننی پڑی پہنیں گے، جیل جانا پڑا جائیں گے، تختے دار پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے، مصیبتیں برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ کے تقدس پر ایک لمحہ کے لیے بھی آنچ کو گوارا نہیں کریں گے.